محبوب کی تصویر پر انگلی رکھ کر یہ ایک لفظ پڑھ لے، چند منٹ کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہونی چاہیے، کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، صرف تصویر پر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر اللہ کا ایک نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ خود دعائیں دیں گے، کیونکہ اس وظیفے سے میں نے بہت سے اجڑے رشتوں کو جڑتے دیکھا ہے، طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے جڑ جاتے ہیں، بگڑے مقدر سنور جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، آپ کی طرف دلجوئی نہیں کرتا، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہے، بیوی شوہر کی تصویر پر انگلی رکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھے، شوہر مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے گا اور آپ کے پاس خود چل کر آئے گا۔ اگر بیوی بری صحبت میں ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، یا کسی بھی طرح سے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، شوہر بیوی کی تصویر پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ساس بہو سے تنگ ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس سے تنگ ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، دیورانی، جیٹھانی، سسر، نند، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا اونر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی سینئر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے، تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، جو آپ کی اور ہم سب کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ جس انسان کی تصویر پر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ مجبور ہو جائے گا آپ کی محبت میں، آپ کی ہر بات ماننے میں، آپ کے نقش قدم پر چلنے سے۔ آج اگر آپ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ کی قدر کرے، ہر کوئی آپ کی فکر کرے، تو ایک بار یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بیٹیاں اپنے گھروں میں ویران پڑی رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا تو ایک اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے یا رہی صحیح کسر، ہمارے اپنے بہن بھائی رشتے دار، ہمارے ساتھ رہنے والے حسد کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میاں بیوی خوش اخلاق ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ خوش کیوں ہے، لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت تک نہیں ہوتی، یا تو نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، آپ کے رشتے کو تباہ کرنے کے لیے جادو جنات تک چلے جاتے ہیں، اور جادو کے وار سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات، بدگمانی، بدشکنی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، شادی کا ماحول ہوتا ہے، آپ کے اپنے قریبی بہن بھائی رشتے دار، اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، آپ کے کوئی خلاف جاتا ہے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، آپ کے لیے کسی بھی طرح سے پریشانی پیدا کرتا ہے، آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے جس انسان سے آپ کو پریشانی ہے یا جو انسان آپ کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر شہادت والی انگلی تصویر پر رکھتے ہوئے یہ صرف ایک لفظ یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور جب اللہ کی ذات کسی کے دل میں محبت پیدا فرماتی ہے، عشق پیدا فرماتی ہے، تو وہ تڑپ کر خود چل کر آتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، لوگ 4-5 مہینے آپ سے ریلیشن رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ پکا اور سچا ریلیشن چاہتے ہیں تو محبوب کی تصویر پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے شادی کرے گا،
آپ سے محبت کرے گا اور پوری دنیا کے سامنے اظہار کرے گا۔ دیکھیں، آج تک آپ نے محبوب آپ کے قدموں میں کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو غلام بنانے کے لیے، کسی کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے بہت سے اعمال پڑے ہوں گے، لیکن جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے خاص کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو اتنی بار پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے جس پہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو آپ کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور آج جس انسان نے، جس بہن بھائی نے، ساس بہو نے، سسر نے، دیورانی جیٹھانی نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، تو ایک بار اس ویڈیو کو میرے کہنے پر مکمل دیکھیں۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے آپ کو اتنے فائدے ہوں گے کہ پوری دنیا آپ کے سامنے غلام بن جائے گی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے عورتوں کو خاص ایام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ممنوع فرمایا ہے، تو پھر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ آپ اپنے خاص ایام سے فارغ ہو کر کسی بھی دن اس وظیفے کو دوبارہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 3، 7 یا 11 بار ہے، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے نہ ہی آپ کو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن جیسے ہی آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے محبوب کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دشمن کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، شوہر، بیوی، ساس، بہو، یعنی آپ جس انسان کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب آپ نے اس کی تصویر پر شہادت والی انگلی رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، نیت کرنی ہے۔ توجہ، نیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی لڑکے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں جس کا نام علی ہے اور اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے، تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں علی فاطمہ کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، یعنی آپ جس انسان کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہو، آپ نے اس انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے۔ پھر اس کی تصویر پر شہادت والی انگلی رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو رب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے جو جادو کی اکثر رکھتا ہے، جادو سے زیادہ تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں پہلے بتا دوں کہ آپ جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کی غلطی، کوتاہی، خمیازے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ تیر کی طرح نشانے پر لگتے ہیں اور یہ انسان کے مقدر کو سنوار دیتے ہیں۔ آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہے جس کا لفظی معنی ہے محبت پیدا کرنے والا۔ جب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی
اس انسان کی تصویر پر رکھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یا ودودو پڑھتے ہوئے اللہ اس انسان کی دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ طلاق کی نوبت پر پہنچے رشتے، اگر آپ کو شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، چھوڑ چکا ہے، اس کی تصویر پر انگلی رکھ کر یا ودودو پڑھے۔ وہی ظالم شخص جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ اسے مجبور کر دے گا کہ آپ خود چل کر اس کے قدموں میں آئیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کسی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہیں، بگڑی ہوئی اولاد ہے، شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، راتوں کو لیٹ آتی ہے، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک شخص اپنی اولاد کی تصویر پر انگلی رکھ کر یا ودودو کو پڑھے، انشاءاللہ اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی۔ اسی طرح گھر کے ماحول میں سب سے بڑا کردار ساس اور بہو کا ہوتا ہے۔ جہاں ساس اور بہو کے درمیان پیار ہوتا ہے وہاں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جہاں ساس اور بہو کے درمیان تلخ کلامی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی بدگمانی ہو جاتی ہے، وہ گھر دوزخ کی طرح تپتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں سے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اگر کوئی بہو اپنی ساس سے تنگ آ چکی ہے تو ساس کی تصویر پر انگلی رکھ کر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ ساس بہو کی تصویر پر انگلی رکھ کر یا ودودو پڑھے۔ اگر آپ اپنی دیورانی جیٹھانی سے تنگ ہے، دیورانی جیٹھانی کے لیے پڑھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ تصویر پر نیت کر کے اس کے یعنی جس کی تصویر پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر اس کی تصویر پر انگلی رکھ کر یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی ذات کتنا رحم و کرم فرمائے گی۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے یا ودودو کو پڑھتے ہوئے تصویر پر انگلی رکھنی ہے، تب تک انگلی نہیں اٹھانی جب تک آپ یا ودودو کو مکمل نہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے، آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا لکھا جاتا ہے، غلطی کوتاہی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کامیابی کے راز یعنی اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یا ودودو کو دیوانوں کی طرح پڑھتے۔ یا ودودو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے، کیونکہ دائیں اور بائیں کندھے دونوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودودو پڑھ کر یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی فریاد کرتا ہے اس کی حاجت پوری کی جائے۔ وجہ کیونکہ اللہ حسن اخلاق بھائی چارے کو پسند کرتا ہے، اور جب آپ رشتوں کو جوڑنے کے لیے یا ودودو پڑھتے ہیں، اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے یا ودودو پڑھتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے یا ودودو پڑھتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ رشتے جوڑنے والے کو پسند کرتا ہے، نہ کہ توڑنے والے کو۔ یا ودودو 100 دانوں کی ایک تسبیح شہادت والی انگلی تصویر پر رکھ کر آپ نے تصویر پر پھونک مارنی ہے اور تصور میں اس بندے کے دل پر دم کرنا ہے۔ اب یا ودودو پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں، یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد جب تک آپ کے محبوب، آپ کے دشمن، آپ کے ماں باپ یا جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوگی، تب تک آپ اس وظیفے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نفرت کی ایک چنگاری آپ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کے رشتوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ ایک چنگاری بھی سامنے والے کے دل میں موجود رہ جائے تو 8-10 دن، مہینے 2 کے بعد پھر وہی پریشانی ہو جاتی ہے
پھر غلط فہمی بدگمانی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا۔ اگر آپ جڑ سے اپنے محبوب کے دل میں یا کسی بھی انسان کے دل سے جڑ سے نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں اور محبت کا ایسا بیج بونا چاہتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک وہ آپ کے ساتھ جڑا رہے، تو اس وظیفے کو مکمل پڑھیں۔ یا ودودو کے بعد آپ نے رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسے نام مبارک ہیں۔ یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والی ذات۔ جب اللہ کی ذات جبر فرماتی ہے تو سامنے والے کے دل سے نفرت نکل جاتی ہے، بدگمانیاں نکل جاتی ہے، بدشکنی نکل جاتی ہے، غلط فہمیاں نکل جاتی ہے۔ جب آپ اپنے محبوب یا اپنے سامنے والے کے دل سے غلط فہمی، بدگمانی اور ہر طرح کی نچاکیاں نکالنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے رشتے کے درمیان کبھی بھی درار نہیں آتی، آپ کا رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، آپ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آتے۔ اب یا قہارو، دیکھیں بہت سے رشتوں کو جادو جنات کے وار سے تباہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ہی ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے، لوگوں سے میاں بیوی کے درمیان محبت برداشت نہیں ہوتی، لوگ تباہ و برباد کرنے پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جادو جنات سے آپ پر وار کیا ہے، یہ کرتے بھی وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن تباہ و برباد بھی ہمیں ہی کر دیتے ہیں۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے شہادت والی انگلی کو تصویر پر رکھ کر یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر تو آپ کا رشتہ کمزور ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، طلاق کی نوبتیں، یا کوئی بھی آپ کے درمیان پیار محبت کی کمی کسی کے جادو جنات یا جادو کے وار کی وجہ سے ہے، تو یا قہارو سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے محبوب کے دل میں نفرت کی وجہ سے ہے تو وہ یا جبارو سے ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے یا ودودو کے بعد اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بعد یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے، تاکہ ہر طرح کی نفرت اور جادو جنات کے وار سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اب یا جبارو یا قہارو کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جان چھڑا لیں۔ آپ نے اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر تصویر پر پھونک مارتے۔ یا جبارو یا قہارو کو 11 بار پڑھ کر تصویر پر پھونکتے مارتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو سے محبت پیدا ہوگی، یا جبارو یا قہارو سے نفرت ختم ہوگی، اور یا عزیزو سے اللہ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے ایسی عزت، ایسا احترام و تکریم ڈالے گا کہ وہ جہاں بھی بیٹھو گے آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے محبت کرے، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ شوہر، بیوی، ساس، بہو، دیورانی، جٹھانی، آپ اپنے دکان کے اونر، کولیگ، سینئر، کسی کا بھی نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات تصویر موجود نہیں ہوتی، سوال یہ ہے کہ تصویر موجود نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تصویر موجود نہیں تو پھر موبائل میں تصویر موجود ہے تو موبائل میں تصویر کھول کر پڑھ لو۔ اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ تصور میں اس انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر، جس طرح میں نے آپ کو اللہ والوں کا پہلا راز بتایا اس طریقے سے آپ نے
اس انسان کی والدہ کا نام لے کر تصور میں اس کے دل میں پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ وہ بندہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اب آپ نے یا عزیزو کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجئے۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا عزیزو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا عزیزو پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اس عمل کا آخری راز، جسے جاننے کے بعد آپ خود حیران ہوگے کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کتنی ہے۔ آخری راز کیا ہے کہ آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ بعض اوقات وظیفوں کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ پر کسی بھی طرح کی دنیاوی تنگ دستی ہو، لیکن جب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کے رشتے کمزور ہوتے ہیں، آپ کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، پھر آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اب عمل کرنے کے بعد اب آپ نے تصویر کا کیا کرنا ہے؟ تصویر کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنی ہی جلد محبوب آپ کے قدموں میں، اور جب تک یہ تصویر کسی وزن کے نیچے مضبوط پڑی رہے گی دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی محبت کو آپ کے محبوب کو کھینچ نہیں سکتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی باری وزنی چیز کے نیچے اس تصویر کو رکھ دیں، بے شمار فائدے ہوں گے۔